پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے. بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت. عبادت کے معنی ہوتے ہیں کسی کے آگے جھکنا. قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے آگے عاجزی کے ساتھ، ماڈسٹی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ جھکنا. یعنی خدا کے آگے ماڈسٹی اختیار کرنا، ہیوملٹی اختیار کرنا، جسے قرآن میں خشوع اور خضوع کہا گیا ہے، یعنی ڈرنا اور جھکنا. تو ڈرنا اور جھکنا جبھی آئے گا جب انسان سوچے گا کہ یہ کائنات کس نے بنائی، یہ یونیورس کس نے بنائی، انسان کو کس نے پیدا کیا. تب اس کے اندر بڑا احساس شکر یعنی تھینکس گیونگ کا جذبہ پیدا ہوگا. تب وہ چاہے گا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اس کے آگے جھک جائے. تو اسی لیے عبادت کے معنی ہوتے ہیں کمپلیٹ سرنڈر. یعنی عبادت کے دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے معرفت یعنی ڈسکوری، اور دوسرا مرحلہ ہے عبادت. اگر کوئی شخص ڈسکوری کے بغیر، خدا کی دریافت کیے بغیر عبادت کرے گا تو بس وہ فارم والی عبادت ہوگی، ریچولز والی عبادت ہوگی. یعنی اس میں روح نہیں ہوگی، جو اسپرٹ ہے عبادت کی وہ غائب ہوگی. بس ریچول ہے، وہ کر لیا، نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی اور روزے رکھ لیے. لیکن جب تک کہ وہ معرفت یعنی ڈسکوری نہیں انسان اپنے اندر پیدا کرتا، خدا کی ڈسکوری، خدا کی معرفت، تب وہ اسپرٹ والی عبادت تب تک ممکن نہیں ہے. اسی لیے اسلام کا آغاز شہادت سے ہوتا ہے، عبادت سے نہیں ہوتا ہے. یعنی معرفت کے معنی ہے کہ خدا کا جو تخلیقی منصوبہ ہے، جو کریشن پلان ہے، جو اسکیم آف تھنگز ہے کہ کیوں یہ دنیا بنائی، کیوں کائنات بنایا، کیوں اتنی بڑی یونیورس بنائی، کیوں انسان کو پیدا کیا، اور انسان کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کریشن پلان آف گاڈ. تو اسی کریشن پلان آف گاڈ کی معرفت کو دراصل معرفت کہا جاتا ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں گاڈ اورینٹڈ لائف ہے، یعنی خدا رخی زندگی. اس دنیا میں انسان دو طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، یا تو گاڈ اورینٹڈ لائف یا سیلف اورینٹڈ لائف، یعنی خدا رخی زندگی یا خود رخی زندگی. جو سیلف اورینٹڈ لائف ہے اس میں انسان اپنی ڈیزائرز پہ چلتا ہے، اپنے ومز پہ چلتا ہے، اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ کام کرے. مثلاً وہ ویلتھ کو اپنا گول بناتا ہے، دنیاوی جو چیزیں ہیں، پیسہ اور شہرت اور عزت اور پاور اور پراپرٹی، ان سب چیزوں کو اپنا گول بناتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ کوئی بری چیز ہے، یہ ویلتھ کوئی بری چیز ہے. ایک بار ہم پروگرام کر رہے تھے جس میں بچے بھی تھے، تو جو اینکر تھیں خاتون، انہوں نے پوچھا کوئی سوال بچوں سے، تو ایک چھوٹا بچہ بولا کہ میم جو دنیا ہے وہ بڑی خراب جگہ ہے، بہت خراب چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ بچے سنتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ دنیا بہت خراب ہے، ویلتھ بہت بری چیز ہے. ایسا نہیں ہے، ویلتھ بہت اچھی چیز ہے، ویلتھ نعمت ہے، یہ دنیا ہمارے لیے نعمت ہے، بلیسنگ ہے. لیکن ویلتھ کو اپنا گول بنانا درست نہیں ہے. ویلتھ یا دنیاوی چیزیں ہمارا گول نہیں ہے، وہ ہماری نیڈ ہے. یعنی یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ویلتھ ہے، مال ہے، پراپرٹی ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، یہ سب ہماری ضرورت ہے، یعنی نیڈ ہے. ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں ویلتھ کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری بہت ساری ضروریات ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم پیسے کو، ویلتھ کو، مال کو، دنیاوی چیزوں کو اپنا گول بنا لیں تو یہ درست نہیں ہے. جو گول ہے وہ آخرت ہے، وہ اسپریچولیٹی ہے، وہ روحانیت ہے، وہ معرفت ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، یعنی پیوریفیکیشن آف سول ہے.
ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں تم ایک اجنبی یا مسافر کی طرح زندگی گزارو، یعنی ایک ٹریولر یا اسٹرینجر کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ یعنی جو گاڈ اورینٹڈ لائف والا انسان ہے وہ خدا کی مرضی کو دیکھ کر چلتا ہے، یعنی خدا کا جو مقصد حیات ہے، جو اسکیم آف تھنگز ہیں اس کو سمجھتا ہے، دنیا کو اپنا گول نہیں بناتا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، نہ کہ اس کی ڈیزائرز کے فلفلمنٹ کی جگہ۔ تو اسی وجہ سے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو ہر وقت اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رہتا ہے، اور خدا کی ڈسکوری کے بعد آدمی کی سوچ اور اس کا عمل، اس کے سوچ اور اس کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی کا نام دراصل عبادت ہے، یعنی انسانوں کے لیے وہ ہمدرد ہو جاتا ہے، انسانوں کے لیے ہمدردی اور خدا کے لیے خوف۔ قرآن میں جسے کہا جاتا ہے اشد حب للہ ولم یخش الا اللہ، کہ خدا سے حب شدید، بہت زیادہ محبت، اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ خدا سے محبت اس لیے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ خدا نے اسے پیدا کیا، اسے وجود بخشا اور ایسی دنیا میں پیدا کیا جہاں ہر چیز اس کے لیے موجود ہے، اور پوری کائنات بنائی جو اس کے موافق ہے، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں سوچنے کے بعد احساس جاگتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا اشد حب للہ، یعنی جو بلیورز ہیں وہ خدا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رہتا ہے کہ آخرت میں، ڈے آف ججمنٹ میں ان کا حساب کتاب ہوگا، ساری باتیں ان سے پوچھی جائیں گی۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی خوف خدا اور خدا سے محبت، اگر یہ چیز آ جائے انسان کی زندگی میں تو اسی کو عبادت کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کی باقی زندگی میں عبادت کی اسپرٹ موجود نہیں ہے، یعنی یہ اسپرٹ عبادت کی اگر کسی کے زندگی میں موجود نہیں ہے تو اس کی عبادت ایک ریچول کو دہرانے کا نام ہے، یعنی خدا کے نسبت سے حب شدید اور خوف شدید، اور انسانوں کے نسبت سے ویل وشنگ، خیر خواہی، آنیسٹی۔ اگر یہ اسپرٹ پوری زندگی میں موجود نہیں ہے تو اس کی عبادت صرف ایک فارم کی رہ جائے گی، یعنی ایک ظاہری شکل رہ جائے گی۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کسی کی بہت تعریف کی کہ فلاں شخص بہت اچھے ہیں، وہ بہت ایسے ہیں، بہت ویسے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے سفر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تو کوئی تم نے معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ، یعنی کوئی ڈیلنگ کی ہے، کوئی ٹرانزیکشن کیا ہے، کوئی خرید و فروخت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی ڈیلنگ نہیں کی، کوئی معاملہ نہیں کیا۔ تو پھر حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے کبھی ان کو غصہ دلایا ہو، کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ وہ غصہ ہو گئے ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے کبھی ایسا موقع کبھی نہیں آیا۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، پھر تم نے مسجد میں اسے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا۔ یعنی جو عبادت ہے وہ اگر صرف فارم کی صورت میں ہو تو اس کی کوئی بہت بڑی حقیقت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی میں، یعنی اس کا معاملہ کیسا ہے، وہ اگر وہ ٹرانزیکشن کرے کسی سے، اگر وہ کوئی خرید و فروخت کرے تو آنیسٹی اس کے اندر ہے یا نہیں، اگر اسے کوئی غصہ دلائے تو وہ معاف کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اگر زندگی کے اندر پوری آ جائیں تو یہی دراصل عبادت ہے۔ تو آج اتنا ہی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو قرآن کے قصوں میں جو گہری باتیں ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز
یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com